معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو ہمیشہ دینی معلومات اور حیرت انگیز واقعات فراہم کراتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج پیش خدمت ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کرامات۔ انا ساگر کا پانی۔ کرامات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم انا ساگر جھیل سے وضو کے لیے پانی لینے گئے تو وہاں خلاف معمول راجا کے سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ جب خادم نے کوزے میں پانی بھرنا چاہا تو سپاہیوں نے سختی سے منع کر دیا۔ خادم نے آ کر جب سلطان الہند کو سارا ماجرا سنایا تو آپ نے فرمایا کہ سپاہیوں سے کہو کہ اس مرتبہ ایک کوزہ پانی لینے دو، پھر ہم اپنا کوئی اور انتظام کر لیں گے۔ عطائے رسول کے حکم پر جب خادم دوبارہ جھیل پر پانی لینے گیا تو سپاہیوں نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کہ آج کوزہ بھر لو، اس کے بعد تمہیں یہاں سے پانی لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چنانچہ خادم نے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق وہ کوزہ بھر لیا۔ جیسے ہی سلطان الہند کے خادم نے کوزے میں پانی بھرا، راجپوت سپاہیوں پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے اور وہ یہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے کہ انا ساگر جھیل کا سارا پانی ایک چھوٹے سے برتن میں سمٹ کر آ گیا اور جس جھیل پر سپاہی تکبر کر رہے تھے وہ پانی سے خالی ہو چکی تھی۔ ہندو قوم کے نزدیک یہ جادوگری کا ایک عظیم الشان مظاہرہ تھا۔ یہ دیکھ کر راجپوت سپاہی وہاں سے خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خادم بھی آپ کی خدمت میں واپس آئے اور آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ پورے شہر اجمیر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ انا ساگر جھیل کے خشک ہونے کی خبر سب کے لیے حیران کن تھی۔ پرتھوی راج مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے بہت پریشان تھا۔ اس کے مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ اس مسلمان فقیر کا مقابلہ ہندو جادوگر ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے شہر اجمیر کے چند معززین انا ساگر کی جھیل کی سابقہ پوزیشن بحال کرنے کی استدعا لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اگر جھیل کا پانی اسی طرح خشک رہا تو بہت سارے انسان پانی کے بغیر مر جائیں گے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو حق کے نافرمانوں کے لیے ایک چھوٹی سی جھلک ہے، ورنہ ہمارا مذہب تو کسی بے زبان جانور کو بھی پیاس سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ فرما کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ برتن کا پانی تالاب میں واپس ڈال آئے۔ جب کوزے کا پانی آپ کے حکم سے جھیل میں ڈالا گیا تو لوگ دیکھ کر یہ حیران رہ گئے کہ انا ساگر جھیل ایک بار پھر پانی سے لبالب بھر گئی۔ مشت خاک کی کرامت۔ کرامت خواجہ غریب نواز کے حوالے سے یہ قصہ بھی زبان زد عام ہے کہ جو ہندوستان میں اسلام عام ہوتا گیا، مخالفین اسلام کے دلوں میں آتش غیظ و غضب بڑھتی گئی۔ کچھ لوگوں نے ناپاک ارادے سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ اس وقت آپ نماز میں مشغول تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد جب خادموں نے اطلاع دی تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور مٹھی بھر مٹی اٹھا کر اس پر آیت الکرسی دم کی اور دشمنوں کی طرف پھینک دی۔ وہ مٹی جس پر پڑی اس کا جسم خشک ہو گیا اور وہ بے حس ہو کر رہ گیا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر میں داخل ہوئے اور شہر سے باہر ایک سایہ دار درخت کے نیچے قیام فرمانے کا ارادہ کیا۔ ابھی آپ کے ساتھی سامان بھی نہ رکھ پائے تھے کہ پرتھوی راج کے ایک فرعون صفت ملازم نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، یہاں سامان نہ اتارو، یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا،
ہمیں اونٹوں سے کیا قرض، وہ یہاں بیٹھے رہیں گے۔ آپ اپنے ساتھیوں کی معیت میں انا ساگر کے کنارے اس پہاڑی پر تشریف لے گئے جہاں آپ کی چلہ گاہ ہے۔ شام ہوئی تو راجا کے اونٹ اس جگہ آ کر بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھے کہ اٹھنے کا نام نہ لیا۔ راجا کے ملازموں نے بہت کوشش کی، خوب مارا پیٹا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر ملازم دوڑتے ہوئے راجا کے پاس آئے۔ ملازموں کی زبان سے آپ کی تشریف آوری اور اونٹوں کا واقعہ سن کر پرتھوی راج کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور وہ تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد کہنے لگا، اس مصیبت کا علاج اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ تو اس درویش کے پاس جا کر اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ کر شاندار عاجزی کا اظہار کر۔ ملازموں نے حکم کی تعمیل کی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جا تیرے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ ملازموں نے واپس آ کر دیکھا تو اونٹ کھڑے تھے۔ ملازموں نے راجا کو اطلاع کی اور پرتھوی راج اس کرامت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہندو گوالا مسلمان ہو گیا۔ جس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انا ساگر کے کنارے ایک سایہ دار پیڑ کے نیچے قیام فرمایا، وہاں ایک گوالا راجا کی گائیں چرا رہا تھا۔ آپ نے گوالے سے فرمایا، ہمیں دودھ پلاؤ۔ گوالے نے کہا، یہ راجا کے گایوں کی بچھیاں ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دودھ نہیں دیتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ایک بچھیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اس بچھیا کا دودھ لے آؤ۔ گوالا حیرانگی کے عالم میں اس بچھیا کے پاس گیا اور بچھیا کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بچھیا کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ کی کرامت سے اس بچھیا نے اس قدر دودھ دیا کہ آپ اور آپ کے رفقا نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ ہندو گوالا مسلمان ہو گیا۔ گزشتہ واقعے سے کفار کی عاجزی اور بے بسی نمایاں ہو چکی تھی، اور یہ حقیقت علم نشرہ ہو چکی تھی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا مقابلہ دشوار ہے۔ اس لیے جنگ چھوڑ کر برہمنوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا، اور وہ مندروں کے سب سے بڑے پجاری رام دیو مہنت کے پاس گئے اور اس سے تمام حالات بیان کیے اور مدد کی درخواست کی۔ رام دیو نے ساری کہانی سن کر بڑی دیر تأمل کے بعد کہا، یہ فقیر بڑا صاحب کمال اور پہنچا ہوا ہے اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رام دیو ساحر کا بھی استاد تھا۔ اس نے کہا، ہاں البتہ اس فقیر کا مقابلہ سحر و ساحری سے ممکن ہے۔ چنانچہ رام دیو نے تمام پجاریوں کو سحر کے منتر تعلیم کیے اور انہیں بتلایا کہ ان منتروں کے سامنے یہ فقیر نہ ٹھہر سکے گا۔ سحر و ساحری کی تعلیم کے بعد رام دیو اپنے شاگردوں کے ہمراہ انا ساگر کے کنارے آیا۔ رام دیو سب سے آگے تھا اور اس کے پیچھے تمام پجاری اور شاگرد تھے۔ جس وقت رام دیو اور اس کے شاگردوں نے جادو پڑھنا شروع کیا، کسی خادم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، سحر کارگر نہ ہوگا، یہ دیو راہ راست پر آ جائے گا۔ یہ فرما کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نماز میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں رام دیو اور اس کے ساتھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بالکل قریب آ گئے۔ آپ نے نماز سے فارغ ہو کر جو ہی اس مجمع پر نظر ڈالی، وہ سب اپنی جگہ پر رک گئے۔ ان کی زبانوں پر تالے پڑ گئے اور قوت رفتار و گفتار سلب ہو کر رہ گئی۔ رام دیو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھ کر بید کی طرح تر تر کانپنے لگا اور اپنی زبان سے رام رام کہنا چاہتا تھا، مگر زبان سے رحیم رحیم نکلتا تھا۔ یہ حال دیکھ کر پجاریوں نے رام دیو کو نصیحت کرنی شروع کر دی، مگر اس کی یہ حرف تھی کہ لکڑی، ڈنڈا اور پتھر جو بھی ہاتھ لگا پجاریوں پر پل گیا اور 20 پجاریوں کے سر پھاڑ دیے، ہاتھ پیر توڑ دیے، جس کے بعد پجاری بھاگ گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ایک خادم کے ہاتھ پیالہ پانی سے بھرا رام دیو کے پاس بھیجا۔ رام دیو بشوق تمام پانی پی گیا۔ پانی کا پینا تھا کہ اس کے دل سے کفر کی ظلمت محو ہو گئی اور وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا، توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ رام دیو کے مسلمان ہونے سے آپ بہت خوش ہوئے۔ اس
اس کا نام شادی دیو رکھا۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ساتھ ہی اپنے دوستوں احباب میں شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔